نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ چھٹے پاڑے میں 5ویں سورہ مبارکہ سورہ المائدہ کا آغاز کیا اور پہلی 2 آیات پر ہم نے گفتگو کی، اور بعد کا اختتام ہم نے اس بات پر کیا تھا کہ اللہ کریم نے کسی بھی چیز کو حرام کرنا اور حلال کرنا اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو جس کو اللہ کریم حرام کہتا ہے اس کو حلال کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ کریم حلال کہتا ہے اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حرام میں کہتا ہوں یا حلال کہتا ہوں اس پر کوئی سوال اور جواب نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ میں جو چاہتا ہوں حکم فرما دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں حکم فرما دیتا ہوں، تو حکم اسی کا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے وہ چیزیں جن کی حرمت بیان کی گئی ان کی وضاحت فرمائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخانقات والموقذات والمتردیات والنطیحات وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی المخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے چیزوں کے نام گنوا کر حرام کیا۔ پہلا جو ذکر اللہ کریم نے کیا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے میتہ۔ میتہ کہتے ہیں اس چیز کو جو بغیر ذبح کیے مر جائے، بغیر ذبح کیے بغیر خون بہائے مر جائے، اس کو میتہ کہتے ہیں۔ ہر قسم کی جو میت ہے وہ حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ اس میں سے استثناء ہے 2 چیزوں کو، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ ایک ٹڈی اور ایک پانی کا جانور یعنی کہ مچھلی وغیرہ، یہ اگر مردہ بھی ہوں تو ان کو کھانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو ابن ماجہ میں جلد نمبر 3 نے حدیث نمبر 3218 ابن ماجہ میں اس کو رقم کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مردار جانور حرام ہے، لیکن اس کے عموم سے بالاتفاق مچھلی اور ٹڈی مستثنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ وہ جو بڑا آتی ہے نا ٹڈی، جو فصلوں کو کھا جاتے ہیں، ٹڈی دل جس کو بولتے ہیں، تو وہ دو جو چیزیں ہیں وہ اگر مردہ بھی ہوں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا ہر قسم کی جو میت ہے، اس میں بھی اختلاف ہیں، اس میں بھی اختلاف ہیں۔ مچھلی پر بعض لوگ مچھلی نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی حرمت میں آتی، اسی، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، اختلاف ہے۔ لیکن چونکہ حدیث مبارک میں اس کی نص موجود ہے، اس لیے ہمارے نزدیک مچھلی بھی حلال ہے اور ٹڈی بھی حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ارشاد فرمایا وا دم، اور خون، بہایا ہوا خون جو کسی بھی جانور سے، وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ مثلا آپ مینڈا ذبح کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، تو اس میں سے نکلنے والا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے، اس کو نہیں پیا جا سکتا، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا تیسرا وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور سور کا گوشت، سور کا گوشت۔ یہاں یاد رکھیے گا اللہ کریم نے اوپر جب میتہ کی بات کی تو وہاں میت کے گوشت کی بات نہیں کی۔ میت کے، کوئی بھی جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے ذبح کیا جاتا ہے؟ اس کا پرائمری کاز کیا ہوتا ہے؟ جانور جو ذبح کرتے ہیں آپ، کوئی بھی جانور، مرغی ہو، مینڈا ہو، بیل ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، کس لیے ذبح کیا جاتا ہے؟ گوشت کھانے کے لیے۔ پرائمری جو اس کا کاز ہے، وہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ گوشت کھانا۔ تو اس لیے رب کریم نے جب میتہ کی بات کی نا، تو وہاں یہ فرمایا کہ مردہ جو چیز ہے نا، اس کا تم گوشت نہیں کھا سکتے، اس کا تم گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو صرف گوشت کا حکم ہے وہاں پر تین جو ہمارے امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک اس کی ہڈیاں اور اس کی جو کھال ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی، میت کی جو مردہ جانور ہے، لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ یہاں پر جو اللہ کریم نے فرمایا وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، تو گوشت کیونکہ پرائمری جو ہے نا وہ حیثیت رکھتا ہے، اصل مقصد گوشت ہوتا ہے جانور کو مارنے کا، تو جب گوشت تو حرام ہو گیا جس کا شروع سے ہی، تو اللہ کریم نے لحم الخنزیر جب کہا تو خنزیر کا گوشت بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اس کی چمڑی بھی حرام، اس کی ہڈیاں بھی حرام۔ یہ فرق ہے میت میں اور لحم الخنزیر، دونوں حکموں میں یہ فرق ہے، یہ جو ائمہ اکرام نے اس میں سے بریک نکالا۔ مقصد یہ کہ جو میت ہے اس میں سے اگر کوئی حلال جانور مر گیا تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن اس کی چمڑی یعنی کہ کھال جو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ہڈیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سور ہے، نہ اس کا آپ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس کی آپ چمڑی استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی اور جسم کا اعضاء جو ہے کسی بھی استعمال میں اس کو نہیں لا سکتے۔ اور چوتھی بات رب کریم نے فرمائی وَمَا أُحِلَّ لَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ حلال جانور بھی ہو اگر جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ مینڈا ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی حلال جانور ہے جس کو اللہ کریم نے حلال کہا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے سوا کسی کا نام لیا یا اللہ کے ساتھ کسی کا نام جوڑ کر لیا، تو اس شکل میں وہ ذبح کیا ہوا حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو اس احل لغیر اللہ بہ کا اطلاق ہر ایک چیز پر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کا نام پڑھا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نسبت کی گئی ہو، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو، یہ بات نہیں اللہ نے کی۔ لفظ احلہ جو ہے وہ اس کا معنی ہے پکارنا۔ جی، عرب میں یہ رواج تھا، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ پہلی رات کا جب چاند دیکھا جاتا تھا تو زور سے پکارا جاتا تھا۔ اس زور سے پکارنے کو کہ الحلال، پہلی رات کا چاند نظر آ گیا،
اس پکارنے کو اوہلا کہتے ہیں، زور سے پکارنا کہ پہلی رات کا چاند نظر آ گیا۔ اسی طرح جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدائش کے وقت وہ چیختا ہے، زور سے آواز نکالتا ہے، اس کو وہ ہلا کہتے ہیں۔ تو نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام، نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں، یہ مغالطہ ہے، بس اس کے اطلاق میں مغالطہ ہے۔ میرا مقصد فتویٰ دینا نہیں، میں صرف آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہاں پر لفظ اہلا استعمال کیا کہ جب ذبح کیا جائے تو میرے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، جیسے لات کا نام پکارا جاتا تھا، عزا کا نام پکارا جاتا تھا، حبل کا نام پکارا جاتا تھا۔ جی مثلا انڈیا میں جو بت ہیں ہمارے، وہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کسی بت کا نام لے کر دیوی پر قربان کیا جائے، یہ کالی ماتا کے نام پر ہے یا یہ شیراں والی کے نام پر ہے، تو وہ چاہے حلال جانور ہوگا وہ حلال نہیں رہے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی دمبا آپ اپنے بیٹے کے نام نسبت کر کے ذبح کرتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کے نام پر ہے، جس کو عقیقہ کہتے ہیں ہم، جی عقیقہ کرتے ہیں نا، عقیقہ بچے کا، اور یہ سنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کیا کرو، حکم بھی ہو گیا، واجب بھی ہے، کرتے ہیں نا ہم۔ تو عقیقہ جو کرتے ہیں وہ جانور کس کے نام پہ لیتے ہیں آپ؟ جی بیٹے کے نام پر یا بیٹی کے نام پر؟ تو اب ان کی نسبت بیٹے کے نام کرنے سے یا بیٹی کے نام کرنے سے کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ ذبح جب آپ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، تو وہ حلال ہو گیا، وہ حرام نہیں رہا۔ اسی طرح قربانی جب آپ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے بات ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ 2 قربانی کم از کم کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام کی اور ایک اپنی امت کے نام کی۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ علی ہمیشہ 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنے نام کی، ایک میری امت کے نام کی۔ تو نسبت کس کے ساتھ کی؟ امت کے ساتھ نسبت کی۔ یا قربانی ہم کرتے ہیں، یہ میری قربانی میرے نام سے، میں اپنے نام کی قربانی دیتا ہوں، میں اپنے خریدتا ہوں، مینڈا خریدتا ہوں اپنے نام کی، کہ میں اپنے نام کی قربانی دیتا ہوں، جو کیا اس کی نسبت میرے نام سے کرنے سے وہ حرام ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوتی نا، سارے لوگ ہی کرتے ہیں۔ لیکن ذبح کے وقت جب آپ پکارتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو نسبت کرنے سے اس کا گوشت حرام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو ذبح کرتے وقت آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بھی پکار لیں گے نا ساتھ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، تب بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ تکبیر کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا نہیں جا سکتا۔ یہ باریک فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں محض ہٹ درمی کی بنا پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح وہ 11ویں کا کھانا ہے جو 11ویں حضرت کیا کہتے ہیں منسوب کیا جاتا ہے اصالہ ثواب کے لیے، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر منسوب کیا جاتا ہے، اس کو نہیں کھاتے کیونکہ حرام ہو گیا۔ جی نسبت کرنے سے کھانا حرام ہو گیا۔ اسی طرح محرم میں جو لوگ پکاتے ہیں نظر کہہ لیں، نیاز کہہ لیں، نام جو مرضی دے دیں، وہ کس لیے پکایا جاتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کے لیے، وہ بھی نہیں کھاتے۔ اور یہ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، ہم لوگ دیگیں پکا کر بانٹتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، کس خوشی میں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ تو بعض دوست وہ بھی نہیں کھاتے، کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا مقصد آپ پر یہ منوانا آپ سے میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو صرف مضمون سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے نسبت کرنے سے منع نہیں فرمایا، نسبت کرنے سے منع نہیں فرمایا، صرف یہ کہا اخل لغیر اللہ بی، کہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ اگر نسبت کرنے کا معاملہ ہو نا، چلو آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں، اس عقدے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نسبت کرنے سے چیز حلال یا حرام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جی اب قرآن کریم ہم شروع کر رہے ہیں، کب سے؟ تقریباً 1 سال کے لگ بھگ ہو گیا ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ، جی قرآن کریم کی
پہلی سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ البقرہ. کیا نام ہے؟ سورہ البقرہ. کسی بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. اور گائے کیا ہے؟ جانور ہے. اچھا گائے استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ جی غیر اللہ ہے نا گائے. تو قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ البقرہ اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے یہ. اس کا نام رب کریم نے گائے کے نام پر رکھا. اب اگر یہی قانون یہاں پر امپلائی کیا جائے کہ نسبت کرنے سے چیزیں حلال یا حرام ہو جاتی ہیں تو پھر سورہ بقرہ کے متعلق آپ کیا خیال کریں گے؟ اس کا تو نام ہی گائے پہ رکھا گیا. کون سی سورہ؟ گائے. سورہ گائے. سورہ گائے. تو اس کی نسبت اگر گائے کے ساتھ کر دی گئی تو اب اس سورہ کو آپ کیا کہیں گے؟ حلال ہے یا استغفر اللہ نعوذ باللہ؟ جی میرے منہ میں خاک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نسبت کرنے سے تو اللہ نے نسبت کس کے ساتھ کی؟ گائے کے ساتھ. اور گائے بھی کن کی؟ گائے بھی بنی اسرائیل کی. اور گائے کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی. وہ مشرک جو تھے ان کے ساتھ گائے کی نسبت تھی. ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو. ایک واقعہ ہے اس پر گائے کا ذکر ہے, اللہ نے سورہ کا نام گائے رکھ دیا, سورہ گائے. یہی ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, کسی ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد چلیں, اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ ہے جو ہم نے پڑھی اس سے پہلے, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. آل عمران, عمران کا خاندان, عمران کا خاندان یا عمران کی نسل یا عمران کا قبیلہ جو بھی کہہ لیں, آل عمران کو. اب جو عمران ہے یا آل عمران ہے وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ جی غیر اللہ ہے نا. تو کیا آل عمران کے نام رکھنے سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران یہ حلال ہو جائے گی یا استغفر اللہ حرام ہو جائے گی؟ پر یہی بس نہیں, اللہ کریم نے نہیں کیا. آگے چلیں, جو پچھلی سورہ مبارکہ ہم نے جس کا اختتام کیا اس کا نام ہے سورہ النساء. نساء کہتے ہیں عورت کو, نساء کہتے ہیں عورت کو. تو اب عورت استغفر اللہ اللہ تو نہیں ہے نا جی, غیر اللہ ہے نا. تو اب سورہ نساء کی نسبت عورت کے ساتھ کر دینے سے کیا سورہ نساء حلال رہ گئی یا استغفر اللہ نعوذ باللہ حرام ہو گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اس پہ آتے ہیں. جو ہم نے چوتھی سورہ مبارکہ شروع کی, ہم نے یہاں تک رہیں گے, آگے نہیں جائیں گے. پورا قرآن اگر کہیں گے کہ سورہ کا نام پڑھ کے میں بتاؤں تو آپ کو بات سمجھ ہو جائے گی قرآن کریم میں معاملہ کیا. سورہ المائدہ, مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان, کھانا جس پر بچھا ہوا ہے, مختلف قسم کے نو نوان کے کھانے بچھے ہوئے ہیں. المائدہ سورہ دسترخوان. ایک دسترخوان نازل کیا رب کریم نے بنی اسرائیل کی قوم پر, اس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا دسترخوان. اب دسترخوان کی نسبت کرنے سے سورہ کی کیا حیثیت رہے گی؟ کیا حیثیت رہے گی؟ حلال رہے گی یا نعوذ باللہ حلال رہے گی؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے, اتنی بات تو کامن سینس کی بات ہے کہ کسی چیز کی نسبت کسی کے ساتھ کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. ہاں جو اللہ نے قانون واضح کیا, جو بات اللہ کریم نے سمجھائی کہ حلال جانور تم نے حلال کمائی سے خریدا, لیکن ذبح کرتے ہوئے اگر تم نے کسی میرے سوا کسی کا نام پکارا, چاہے وہ کائنات کی سب سے محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ حرام ہو جائے گا. وہ بس اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب حلال ہے. اس کے سوا اب آپ کی مرضی ہے, آپ 11ویں پارے سال ثواب پر روٹی کھاتے ہیں, نہیں کھاتے نہ کھائیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ ربیع الاول کے مہینے میں جو کھلایا جاتا ہے کھانا, وہ کھانا چاہتے ہیں کھائیں, نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں, میرا مسئلہ نہیں ہے. امام حسین کے نام پر جو لوگ پکاتے ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں کھائیں, نہیں کھانا چاہتے, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں جو اصولی بات یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو حقیقت جانتا ہوں, جو عقل و بصیرت کے ساتھ میں نے پڑھا ہے سنا ہے, ائمہ کرام نے جو لکھا ہے کتابوں میں, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ احل لغیر اللہ بہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے وہ چیز حرام ہے, وہ حرام ہے. باقی سب مباح ہے, باقی سب جائز ہے, باقی سب حلال ہے. اب کھانا نہ کھانا انسان کی اپنی طبیعت پر ہے. میں ولایتی مرغ نہیں کھاتا, میں ذاتی حیثیت میں
ولیتی انڈا نہیں کھاتا، ولیتی مرغ نہیں کھاتا، یہ میری پسند ناپسند ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، مذاکر میں کہتا ہوں کہ یہ حرام کا، لیکن استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، وہ حرام نہیں ہے، نہ ولیتی انڈا حرام ہے، نہ ولیتی برائلر جس کو بولتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن میں نہیں کھاتا، یہ میری طبع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی طبع نہیں مانتی کہ میں نے یہ نہیں کھانا تو نہ کھائیں، لیکن آپ حلال اور حرام کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں نے کل بھی بات کی، آج بھی غاد میں بات کی، کہ اللہ کریم نے کسی کو بھی یہ نہیں حکم دیا، طاقت نہیں دی کہ وہ حلال چیز کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ اس لیے اصالِ ثواب کے لیے آپ جو بھی پکاتے ہیں اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، نہیں دل چاہتا تو نہ کھائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں ان کی مرضی، وہ خود جواب دے ہیں، میں جواب دے، لیکن احل لغیر اللہ کا وہ ترجمہ اگر یہ کرتے ہیں کہ نسبت کرنے سے حرام ہو جاتی ہے تو یہ ترجمہ غلط ہے، یہ اطلاق غلط ہے، یہ اطلاق دنیا کی کسی لغت میں سے یہ بات نکال کر نہیں لا سکتے کہ احلہ کا مطلب نسبت کرنا ہے، احلہ کا مطلب کسی کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ، احلہ کا مطلب یہ ہے پکارنا، احلہ کا مطلب ہے، اور یہ سارے جانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، لیکن بس ایک اپنی موج ہے، بندہ جب اڑ جائے کسی بات پر تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اب ہمارے جب میت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی، تو اس میت کے دن جو کھانا پکایا جاتا ہے، اب وہ حلال ہوتا کہ حرام ہوتا ہے؟ جی، وہ کھانا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد ہم اہل سنت والجماعت والے کل کہتے ہیں، دوسرے مکتہ فکر کے لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی، جی نام بدلنے سے فرق کو نہیں پڑتا، جو کل کرواتے ہیں وہ بھی قرآن خوانی کرتے ہیں، اور جو قرآن خوانی کرتے ہیں وہ بھی قرآن خوانی ہی کرتے ہیں، کسی اور کا نام وہاں لیا نہیں جاتا۔ وہ فرق اتنا ہے کہ اہل سنت والجماعت والے کو 2 شعر جو ہے وہ نعت کے پڑھ لیں گے، جی اتنا ہی فرق ہے نا۔ اس کے بعد قرآن پڑھا جائے گا، اور قرآن کرنے کے بعد کھانا تقسیم کیا جائے گا، اور کھانا ہر مکتبہ فکر تقسیم کرتا ہے، کسی ایک میں بھی استثناء نہیں ہے کہ یہ مکتبہ فکر والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ مکتبہ فکر والے نہیں کھلاتے، سارے ہی کھلاتے ہیں۔ اب اس کھانے پر کیا حکم لگائیں گے آپ، جو آپ نے کھلایا ہی اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے یا اپنے بہن بھائی کے سالے ثواب کے لیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ولیمے کی روٹی کو کیا کہیں گے؟ اپنے بچے کی سالگرہ کرتے ہوئے جو کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے آپ کرتے ہیں، اس کیک کو کیا کہیں گے؟ تو لہذا خدا را ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ جو قاعدہ اور جو قانون رب کریم نے بتایا کہ میری ذات کو چھوڑ کر کسی کو یہ وارہ نہیں ہے بات کہ وہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرے، ایسا کیا جیسے ہی تم نے کسی اور کا نام پکارا وہ جانور تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ بس اس کے نیچے جو اپنی تعویلات ہیں، جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا یہ اپنے من چاہے کی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اصول کی بات بتا دی کہ کوئی بھی نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام، کسی ذات کے ساتھ، کسی ہستی کے ساتھ، کسی کے نام کے ساتھ جوڑنے سے، نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کی سمجھ عطا فرما دے، اور حقیقی معنی میں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور ان جھگڑوں سے، ان لڑائیوں سے، ان فتنوں سے رب کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔